ایمان پہلے سکھلایا گیا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو، تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں۔ اگر اس پر ایمان نہ لائے گا، اگر اس پر ایمان نہ لایا تو یہ کائنات کے حالات کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا، حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا۔ یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، حالانکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح، اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے، اور انہی کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے۔ میری بات تو جسے سننا بہت، ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے۔ زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے۔ بالکل نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے امر سے ہونے کے یقین پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی
تو یہ کہیں گے بارش ہوگی. حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا. بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا. عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتلا دیں گے. کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے, اس کی عمر کتنی ہے, اس کا رزق کتنا ہے. یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے. دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا, یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے, رحم میں کون ہے, سوال ہی نہیں ہے. سوال ہے رحم میں کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. اس کی عمر کتنی ہے, اس کا رزق کتنا ہے, یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے, کس دین پر رہے گا کس دین پر مرے گا, کوئی نہیں جانتا. اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا. اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا. میرے دوستو عزیزو, اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے, بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے. اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے. سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. یوں ہوگا تو یوں ہوگا, یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, نہیں, بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا, کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال ان کے ذہن کو, کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا. حدیبیہ کے رات میں بارش ہوئی, یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی, ساتھی گھبرائے ہوئے آئے, بارش ہو گئی بارش ہو گئی. تو کیا ہو گیا, تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو. اس بارش میں 2 رحمتیں ہیں. بارش خود رحمت ہے, بارش خود رحمت ہے, اور اس راستے کی تکالیف وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں. صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا, نہیں, بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا. میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے. یہ شکر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں. اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں, یہ شکایت کرتے ہیں.